پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کس سرزمین پر ہے؟ آپ نے کہا شام کی سرزمین پر۔ لوگ کیسے پہنچیں کہ النار تحشر الناس، آگ پہنچائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب ہے، قیامت سے پہلے پہلے زلزلے ہوں گے، وہ میں جانتا ہوں۔ قیامت کے خطرے بیان ہوئے، اتنے خطرے کہ حاملہ اسقاط کر لے گی اور شیرخوار بچے کو دور پھینک دے گی۔ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں کیونکہ اللہ ہی قیامت کے دن شروع کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلے قیامت کے بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے شروع میں بھی زلزلے ہوں گے اور قیامت جب برپا ہو جائے گی تب بھی زلزلے آئیں گے۔ حدیث میں ہے قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ ہر روز زلزلہ، ہر مہینے زلزلہ، ہر ہفتہ زلزلہ۔ بعض علاقے ایسے ہیں جو بالکل جھولے کی طرح جھول رہے ہیں، ایسے زلزلے آتے ہیں۔ اور جس سرزمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں وہاں زلازل شروع ہو جاتے ہیں، اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، مہنگائی آ جاتی ہے، بے ادبی اور بے سکونی کا دور ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء پریشان تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، مانگنے کا طریقہ تقویٰ و پرہیزگاری، اور متصرف انبیاء اور اولیاء نے یہ اللہ ہے، تو اللہ سے نیک تصرف کی دعا تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ۔ اور غیب دان نہ انبیاء ہے اور نہ اولیاء ہے، صرف اللہ ہے، اس عالم الغیب کو راضی کرنے کے لیے تقویٰ و پرہیزگاری۔ یوم ترونہا، جس دن دیکھ لے گی قیامت کو، تذہل، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جس کو دودھ پلا رہی تھی۔ حالانکہ سمندر میں مائیں ڈوبی ہوئی نکلی ہے تو ان کی گود میں اسی طرح مری ہوئی حالت میں بچہ پکڑی ہوئی ہے، پھینکا نہیں، چھوڑا نہیں۔ اتنی محبت ہوتی ہے شیرخوار بچے سے، شیر دیکھ کی، لیکن قیامت کی تکلیفیں دیکھ کر بھول جائے گی۔ چند سال پہلے نوشہرہ اوجڑی کیمپ میں دھماکے ہوئے تھے، لوگوں نے سمجھے شاید قیامت ہے، بچے اور عورتیں گم ہو گئے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ گئے تھے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور پھینک دے گی ہر حاملہ اپنا حمل، 40 دن کا پانی پھینک دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب کڑک ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ سے بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ پیچھے لگتے ہیں ہر شیطان سرکش کے۔ مرید، مرد یمرد کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا، بات نہ ماننا۔ حدیث میں ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو تصفدو مردۃ الشیاطین، مردۃ الجن، سرکش جنات باندھے جاتے ہیں، لولے لنگڑے ادھر ادھر وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ کتب علیہ، لکھا گیا ہے شیطان کے بارے میں، انہ من تولاہ، بے شک جو اس کو دوست بنائے، فانہ یضلہ، پس وہ اس کو بہرا کر دے گا، ویہدیہ، اور لے چلے گا اس کو، الی عذاب السعیر، جلانے والے عذاب کی طرف۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شیطان کسی کے ساتھ خیر نہیں کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے سے، عقیدہ بعث بعد الموت، اس میں خطابات یا ایھا الناس کے ساتھ زیادہ ہے۔ اے لوگو، اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے سے، فإنا خلقناکم من تراب، بس بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مدغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ، بنے ہوئے، وغیر مخلقہ، نہ بنے ہوئے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر کتنے مرحلوں سے گزارا، کیا وہ تمہاری سمجھ میں آئے ہیں کہ آج تم قیامت کو عقل سے تول رہے ہو؟ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ،
اور ہم جماتے ہیں رحموں میں جو چاہے. جس بچے کو ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ماں کی بچے دانی میں رہ جاتا ہے. علاج مسمى وقت مقررہ تک کے لیے. ثم نخرجکم طفلا، پھر نکال دیتے ہیں تم کو بچہ. جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر پہنچتے ہو تم اپنی طاقت یعنی جوانی کو. ومنکم من یتوفی، تمہیں میں سے بعض فوت ہوتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تمہیں میں سے بعض لٹائے جاتے ہیں رذیل عمر کی طرف. اللہم لا تبلغنا الی ارذل العمر، حدیث میں ہے خدایا ارذل عمر سے بچا. ارذل عمر کس کو کہتے ہیں؟ لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی. عمر کا ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بوڑھا آخر وقت میں ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ علماء کرام پر یہ وقت نہیں آتا، عموماً اخیر تک بیدار ہوتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ وہ خاموش ہے. حامدہ، بالکل بے حرکت بے جان. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، اہتزت، ہل جاتی ہے، حرکت کرتی ہے. وربت، اور سوج جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر اناج قیمتی ہے. فرمایا زمین پر جب بارش ہوتی ہے زمین کی حالت ایسی جیسے حاملہ کو حمل کی ضرورت ہوتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے. حرکت کے ساتھ وہ بارش سے حاملہ ہو جاتی ہے. اور وربت و حملت وانبتت وانتجت، اور بچہ دے دیتی ہے قسم قسم کے اناج بہترین. ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ بے شک اللہ برحق ہے. یہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے 6 رفقاء ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی آخر الزمان مکہ سے مدینہ آ گئے تو وہ آئے اور آپ کی خدمت میں کہا ہمارے پاس آسمانی کتابوں کے ذریعے کچھ سوالات ہیں. وَلَا يُجِيبُ عَنْهُنَّ إِلَّا نبی، سوائے نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. آپ نے کہا قد قال علی جبریل آنفا، ابھی آپ سے پہلے جبریل آیا اور آپ کے آنے کی خبر دی، آپ کے 3 سوالات بتائے، جوابات دے کے چلا گیا. کیا سچا معجزہ ہے. ویسے کھلم کھلا کہا کہ قد قالہ جبریل آنفا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے تھے کہ عبداللہ بن سلام 6 ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آ رہا ہے اور یہ 3 سوالات کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کس سرزمین پر ہے؟ آپ نے کہا شام کی سرزمین پر. لوگ کیسے پہنچیں گے؟ النار تحشر الناس، آگ پہنچائے گی. دوسرا سوال، لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اذا نزا ماء الرجل تذکر و اذا نزا ماء الانثى تأنس. دونوں مادوں میں سے جس نے پہلے منہ ڈالا مرد نے تو لڑکا بنے گا، عورت نے منہ ڈالا اس کے مادے نے تو لڑکی بنے گی. اس نے کہا جنت جاتے ہی کیا کھلایا جائے گا؟ کہا زیادت و کبد الحوت، مچھلی کے گوشت کے ساتھ کچھ اور اضافہ ہوگا. اور بالام یعنی بیل کا گوشت. اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھنا ہے اور مجھے آپ کی صداقت نبوت بالکل واضح ہو گئی. اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، گواہی دے دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں علی مثلہ، اس قرآن کی صداقت اور اس پیغمبر کے اعجاز پر. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.